وہ مردان خانے میں بالکل خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کو پنچایت کے لیے نکلنا تھا۔ 2 دن پہلے اس کے بھائی کا انتقال ہوا تھا اور آج اس کو ونی کے لیے پنچایت میں اپنا مطالبہ رکھنا تھا، اور اس کا ایسا کچھ بھی کرنے کا نہیں تھا بلکہ وہ خونی کو سزا دینا چاہتا تھا، مگر اس کے مورے اور بابا جان کا حکم تھا کہ ہمیں ونی میں ان کے گھر کی عورت چاہیے، اور یہ بات آرم خانزادہ کو بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے کئی لڑکیوں کو زندگی کو بچایا تھا، کئی لڑکیوں کو ونی ہونے سے روکا تھا، اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی آسانی۔ کافی دیر تک وہ خاموش وہیں بیٹھا اکیلا سوچ رہا تھا، اور پھر ملازم کے بلانے پر وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ وہ آرم خانزادہ تھا، خانزادہ خاندان کا اکلوتا وارث۔ چھوٹے بھائی کی موت کی وجہ سے وہ بالکل مرجھا گیا تھا، ورنہ اس کے داجی اس کو کلام کی جان کہتے تھے۔ وہ باہر آیا تو گاڑیاں تیار تھی، صرف آرم خانزادہ کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈاگ بھرتا ہوا گاڑی کے پاس پہنچ گیا تھا، پر پراڈو کا دروازہ کھول کر وہ اس میں بیٹھ چکا۔ سفید شلوار قمیض میں وہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ سٹیئرنگ وہیل گھماتے ہی ان لوگوں نے گاڑیاں پنچایت کی روڈ پر ڈال دی تھی۔ گاڑی دھول اڑاتے ہوئے بڑے میدان کی طرف رواں دواں تھی، اور وہ مسلسل اپنے دماغ کو جھٹک رہا تھا، خود کو کسی بھی طرح سے راضی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن آج اسے ونی لینی ہی ہے، مگر دل کسی بھی قیمت پر اس حرکت کے لیے راضی نہیں تھا۔ گاڑیاں ایک جھٹکے سے بڑے میدان میں رکیں، جہاں پر کئی چارپائیاں لگی ہوئی تھیں، اور وہاں پر پنچ وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ صرف اور صرف خانزادہ خاندان کا ہی انتظار کیا جا رہا تھا۔ وہ سب مرد جیسے ہی گاڑیوں سے اترے اور ان کے احترام میں تمام لوگ کھڑے ہو گئے تھے۔ آرم خانزادہ اپنے بابا ذوالفقار خانزادہ کے ساتھ ایک کروپر سے چلتا ہوا اپنی جگہ سے آ کر کھڑا ہو گیا، اور ان کے ساتھ ان کے چچا، ان کے تایا اور ان کے دادا حضور بھی موجود تھے۔ وہ لوگ ایک شان سے بیٹھ چکے تھے۔ دیکھنے میں ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ سب خان ہیں۔ ان کی رنگت سفید سرخ، اور جس کی وجہ سے وہ سب نمایاں ہو رہے تھے۔ ان کے بیٹھتے ہی پنچایت کا آغاز ہو چکا تھا۔ دوسری طرف سے مطالبہ رکھا گیا تھا کہ ہم ونی کے بجائے پیسے دے سکتے ہیں، مگر اسی وقت ذوالفقار خانزادہ گرج کر بولے تھے، ہمارے بیٹے کا خون اتنا سستا نہیں کہ ہم پیسوں کے عوض اس معاملے کو رفع دفع کر دیں۔ تم نے ہمارے بیٹے کا قتل کیا ہے، اتنی آسانی سے تو نہیں معافی ملے گی۔ تم اپنے گھر کی عورت ہمیں دو گے، نہیں تو ہم یہاں خون کی ندیاں بہہ دیں گے۔ ذوالفقار خانزادہ کی دھاڑ پر پوری پنچایت میں سناٹا چھا گیا تھا۔ سرپنچ ذوالفقار صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے تحمل سے بولے، ہم آپ کی قدر کرتے ہیں خانزادہ صاحب، لیکن بہتر ہوگا کہ معاملہ کچھ پیسوں کے عوض ہی نپٹا لیا جائے۔ ان کے خاندان میں کوئی بھی بالغ عورت نہیں ہے۔ جب اچانک داجی بول پڑے تھے، کیوں رحیم کی چھوٹی بیٹی حور، وہ کون ہے؟ کیا وہ ان کا خون نہیں؟ رحیم صاحب فوراً ہی ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے اور تکلیف سے تڑپ کر بولے، خانزادہ صاحب، ہمارے خدا کے لیے ہمارے حال پر رحم کریں۔ ہم اپنی پوری جائیداد آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، مگر ایسا نہ کریں۔ میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، صرف 13 سال کی ہے، خدا را اس کی ذات پر رحم کرے۔ کھائیں۔ آرم خانزادہ جو ابھی تک خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا، اس نے حیران ہو کر سر اٹھایا تھا۔ وہ فوراً اس بات پر اعتراض کرنا چاہتا تھا کہ وہ اتنی چھوٹی سی لڑکی کو ونی میں لے گا، مگر اسی پر ذوالفقار خانزادہ اس کے ہاتھ کو تھام لیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ خاموش رہو۔ داجی اب دوبارہ بولے تھے، ہمارا بیٹا بھی صرف 20 سال کا تھا، جوانی کی دہلیز پر اس نے ابھی قدم ہی رکھا تھا، اور تمہارے بیٹے نے ہمارے بیٹے کو مار دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہمارے چھوٹے کا خون سستا تھا؟ فیصلہ ہو چکا ہے، ہم رحیم کی چھوٹی بیٹی کو ونی میں مانگتے ہیں، ورنہ گاؤں کے اندر خون ریزی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ ہم کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور ان کی پوری بستی کو اجاڑ کے رکھ دیں گے۔ داجی کی بات پر چیمہ گوئیاں ہونا شروع ہوگی، اور ایک ہی پل میں پوری کایا پلٹ چکی تھی۔ گاؤں والے فوراً ہی رحیم کے خلاف ہو گئے تھے، اور سب نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم اس حق میں ہیں کہ رحیم اپنی چھوٹی بیٹی دیں گے، اور کیونکہ گاؤں میں خون ریزی نہیں چاہتے، معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا۔
मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। गांव वालों की बातें और दाजी जुल्फकार खानजादा का मुतालबा देख सरपंच ने फौरन ही फैसला सुना दिया था कि निकाह अभी के अभी होगा, और उन्होंने जुल्फकार खानजादा से सवाल किया था कि आप निकाह के लिए किस मर्द को आगे करेंगे। उन्होंने फौरन ही आरम के कंधे पर हाथ रखा था, जो 26 साल का खूबसूरत नौजवान था। कहने को वो इनकार कर सकता था, लेकिन अभी इज्जत का मामला था। खानजादा जान से जा सकते हैं लेकिन इज्जत से नहीं, और उसने दिल में यही फैसला किया था कि हाँ, वो लड़की उस लड़की से निकाह ज़रूर करेगा, मगर उसको बनी होने वाली सज़ाओं से ज़रूर बचाएगा। वो जालिम नहीं था, वो अपने छोटे भाई की तरह से रहमदिल था। फौरन ही मस्जिद के मौलवी साहब को बुला लिया गया। रहीम साहब की बेटी हूर लाल दुपट्टे में पंचायत में पहुंच गई थी। आरम खानज़दा की निगाह छोटी सी हूर पर ही थी, जिसे देखते ही वो समझ गया था कि वो महज 13 साल की है और इससे ज्यादा उस बच्ची की उम्र नहीं। फौरन ही उसने उसे मौलवी साहब ने निकाह के कलमात पढ़ाना शुरू कर दिए थे। आरम को ये सब बहुत मायूब लग रहा था, मगर वो अपने खानदान से बेहद मजबूर था। जैसे ही मौलवी साहब ने निकाह के कलमात दोहराए, न जाने क्यों उसे पहली बार अपना दिल धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। दुनिया के लिए ये निकाह आम सी बात थी, मगर वो हमेशा से ही निकाह को अहमियत देता आया है। कबूल है बोलते वक्त उसने अपने दिल में इरादा बांध लिया था कि वो उस लड़की को हर सर्द गर्म से बचाएगा। हाँ, मगर वो उस खून को भी नहीं भूलेगा जो उसके भाई का बहा था। वो लड़की तमाम जुमला हकूक के साथ उसके नाम हो चुकी थी। रहीम साहब बहुत बुरी तरह रो रहे थे। एक लम्हे के लिए आरिम खानजादा को उस शख्स पर रहम आया था, मगर फिर उसने अपने दिल को उस आदमी के लिए की तरफ से सख्त कर लिया था, क्योंकि जब उनका भाई इस दुनिया से गया था तो जुल्फकार खानजादा भी इसी तरह तड़प रहे थे। फौरन ही रुखसती का ऐलान हुआ था और फिर वक़्त सर आन पहुंचा और रहीम साहब अपनी हूर को सीने से लगाए ज़ारों की तार रो रहे थे। जब जुल्फकार खानजादा आरम को देखते हुए बोले, आरम खानजादा, बस बहुत हो गया तमाशा, अपनी बीवी को इसका आदमी से दूर करो और उसे गाड़ी की तरफ ले चलो, हमें अब हवेली पहुंचना है। ये कहते ही उन्होंने अपनी गाड़ी की तरफ इशारा किया और बाप के हमरा अपने कदम गाड़ी की तरफ बढ़ा दिए थे, जबकि आरम ने एक निगाह छोटी सी हूर पर डाली थी, जो मुसलसल अपने बाप के सीने से लगी थी। ज़ारों की तार रो रही थी। शायद वो बच्ची भी जान चुकी थी कि वो अब ऐसे एक जहन्नम में जा रही है जहां से उसकी वापसी नहीं है सिवाय मौत के। इस हवेली में अब वो नहीं निकल सकती थी। उसने गहरी सांस हवा में खारिज की थी, अपने कदम रहीम साहब की तरफ बढ़ाए थे और हूर का बाजू थाम कर उसे अपनी तरफ खींच लिया था। एक नज़र उसने रहीम साहब की जानिब देखा डाली, जो हाथ जोड़ चुके थे, मगर उन्हें नज़र अंदाज किए वो हूर को अपनी जानिब कलाई को थाम कर अब गाड़ी की तरफ जा रहा था और उसके बाप दादा की गाड़ियां आगे बढ़ चुकी थी। सिर्फ गार्ड्स ही उसकी गाड़ी के करीब खड़े थे, बाकी सब जा चुके थे अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ। उसने फेंकने वाले अंदाज में हूर को फ्रंट सीट पर धकेला था और फिर घूमकर स्टीयरिंग व्हील को संभाल लिया था और उसने गाड़ी को एक ही झटके से स्टार्ट किया और हवेली की रोड पर डाल दिया था। हूर दबकी सहमी अपनी सीट पर सिसकियां ले रही थी। वक्तन फवक्तन हूर की सिसकियां गाड़ी में गूंज रही थी। चाहता तो वो उस लड़की को अपने बाप के हवाले कर सकता था कि वो उसको हवेली ले जाए, मगर उसे मालूम था कि अगर हूर पहले हवेली पहुंच गई तो उसकी मोरे, उसकी चाची, ताई उस लड़की को जान से मार देंगी। इसलिए उसने हूर को अपने साथ ले जाने का फैसला किया और गाड़ी एक ही झटके से हवेली के पोर्च में आ रुकी थी। वो बाहर आया तो उसने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की थी। कहने को अब उसे मर्दान खाने की तरफ जाना था, क्योंकि जब भी वो लोग किसी पंचायत के फैसले से होकर आते तो सब बैठकर इस मामले के बारे में बातचीत किया करते थे। लेकिन अभी उसके साथ एक जिम्मेदारी थी जिसको उसने निभाना था, जिसे सही सलामत अपने कमरे तक पहुंचानी थी। वो घूमकर हूर की तरफ आया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसने अपनी चौड़ी हथेली हूर की जानिब फैलाई थी और संजीदा लहजे में बोला था, लड़की नीचे आओ, तुम्हें कमरे में पहुंचा दूं, इसके बाद मुझे मर्दान खाना जाना है। जबकि हूर ने जालीदार दुपट्टे से उसका हुबरू चेहरा देखा, वो बहुत ज्यादा सहम चुकी थी। वो घबरा कर बोली थी, अब मुझे कमरे में ले जाकर मारेंगे। उसका लहजा एकदम मासूमियत से लबरेज था। आरम ने एक निगाह उसके चेहरे पर डाली और उसकी जानिब देखते हुए
जाली से नुमायां हो रहा था, उसको नफी में हिलाया था और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, जब तक तुम मेरे साए में हो तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। और रही मेरी बात, तो मैं औरतों पर हाथ उठाने के लिए हमेशा ही हिलाफ रहा हूँ। तुम परेशान ना हो, सब सब ठीक हो कर दूंगा। ये कहते ही उसने हूर की कलाई को थाम लिया था और बहुत ही एहतियात से उसने हूर को नीचे उतारा और वो बहुत ज्यादा सहम चुकी हुई थी। एक लम्हे के लिए तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया, मगर फिर घर से निकलते वक्त जो उसकी माँ ने हदायत की थी उसे याद करके तो उसे अचानक आंखों में आंसू आ गए थे। वो सीधा उसे हवेली के अंदर ले आया था। जनान खाने में दाखिल होते ही उसके मोरे चाची बी जान फौरन ही उसकी जानिब लपकी थी। यकीनन वो उस लड़की के ही इंतजार में थी, मगर उसे तो ये सब आरम खानज़ादा के साथ खड़ा देखकर सब औरतों ने अपने कदम वहीं जमा लिए थे। उन्हें इस बात पर बहुत हैरत हुई। वो अपने मोरे को देखते हुए बोला था, मोरे, मैं आपको बता रहा हूँ, इस लड़की पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। ये बात मैंने आपको बहुत तहम्मुल से समझाई है और मुझे दोबारा इस बात को दोहराने की ज़रूरत न पड़े। ये बोलकर वो ठहरा नहीं था, बल्कि हूर को लिए अपने रूम की जानिब बढ़ गया था, जबकि हूर हैरान थी कि ये शख्स उसके लिए इस तरह ढाल बनकर खड़ा हो गया है और उस पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। उसकी माँ ने तो कहा था कि तुम्हें बहुत ज़्यादा सख्त आजमाइश का सामना करने पड़ेगा, तुम पर बहुत सी उंगलियां उठाई जाएंगी, बहुत सी तकलीफें तुम्हें बर्दाश्त करनी होंगी, मगर तुम सब कुछ सहन करना। और क्योंकि अगर तुमने आज ये तकलीफें बर्दाश्त कर ली तो कल तुम्हारी वहाँ जीत हो जाएगी। मगर ये शख्स उसे तकलीफ बर्दाश्त करने का मौका ही नहीं दे रहा था, बल्कि किसी ढाल की माने उसके आगे खड़ा हो गया था। उसे तो ये सब हैरान करने के लिए बहुत था। उसने नम आंखों से आरम खानज़ादा को देखा और फिर धड़कते दिल के साथ उसके कमरे में दाखिल होगी। और उसके कमरे में दाखिल होते ही हूर ने चारों जानिब निगाह घुमाई थी। वो कमरा नहीं बल्कि किसी रियासत के शहजादे का महल लग रहा था। आरम ने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की थी, अपना रुख छोटी सी हूर की जानिब किया था और संजीदगी से बोला, खानम, आप यहाँ बैठ जाएं, मैं थोड़ी देर में मर्दान खाने से आता हूँ। दरवाज़ा मैं बाहर से बंद कर रहा हूँ, चाबी मेरे पास मौजूद है, इसलिए फिक्र नहीं करना और हो सके तो सिर्फ कमरे तक महदूद रहना जब तक मैं नहीं आ जाता। ये बोलकर वो ठहरा नहीं था, बल्कि कमरे से निकलता चला गया था। कमरे में अब सिर्फ हूर रह गई थी। उसने नज़र उठाकर अब पूरे कमरे का तायराना जायजा लिया था। सामने दीवार पर ही आरम खानज़ादा की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी और उसके कानों में उसकी बी जान की आवाज़ गूंज रही थी, जो अक्सर उसके बाल संवारे हुए बोलती थी, तुम्हारे लिए तो कोई शहजादा आएगा जो तुम्हें अपने साथ ब्याह कर ले जाएगा। क्या ये वही शहजादा था? उसके दिल अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। उसने फौरन ही अपने चेहरे से घूंघट हटा दिया था और कमरे में रखे सोफे पर अपने पांव समेट कर बैठ गई। आरम नीचे आया तो उसकी माँ और उसकी मोरे फौरन उसके सामने आई थी और उसको देखते हुए सवालिया नजरों से उसकी जानिब बढ़ी थी। क्या मतलब तुम्हारी बातों का? उस लड़की की इतनी तरफदारी किस वजह से कर रहे हो तुम? वो बनी में आई है और उसे ये सब बर्दाश्त करना होगा। तुमने ऐसे कैसे बात कर दी? घर के काम, हमारी मार और हमारे ताने, तुम इस तरह उसकी ढाल नहीं बन सकते। आरम, तुम ये गद्दारी कर रहे हो, खानदान के साथ बगावत करना चाहते हो। अपनी माँ की बात सुनकर वो धीमा मुस्कुराया था और उसके माथे पर एक मोहब्बत भरा बोसा देते हुए बोला, नहीं माँ जी, मैं मर सकता हूँ लेकिन खानदान के साथ बगावत नहीं कर सकता। हमारे खून में वफा शामिल है। आप परेशान ना हो, मगर हाँ, अपने दिलो दिमाग से ये बात निकाल दें कि मैं इस मासूम सी बच्ची पर किसी को गलत निगाह भी डालने दूंगा। कहते ही आप औरत सर का ताज होती हैं, पैर की जूती नहीं। तो फिर आप उस बात को ज़हनशीं कर लें कि वो लड़की मेरे सर का ताज है, पैर की जूती नहीं। और इसीलिए वो ये बोलकर ठहरा नहीं था, बल्कि अपने कदम अब उसने मर्दान खाने की तरफ बढ़ा दिए थे, जहाँ पर खानदान के तमाम मर्द मौजूद थे और उसी का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही मर्दान खाने में दाखिल हुआ तो उसके दादाजी ने कुर्बान वारी सदके होने वाली निगाहों से उसके वजूद पर डाली थी। वो कलाम का शहजादा था और उनकी जान था और उसके दिल की धड़कन था। उन्होंने फौरन ही अपनी बाहें वाह कर दी थी और जिसकी वजह से वो मुस्कुराते हुए उनके बगल में ही बैठ गया था। अब ये लोग रहीम साहब के बारे में बातचीत कर रहे थे।
وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور رات دیر تک وہ مردان خانے میں ہی اپنے دادا کے پاس موجود رہا تھا۔ چھوٹے بھائی کی وفات کے بعد اس کے دادا بہت ٹوٹ گئے تھے اور اسی وجہ سے سب بہت دیر تک انہی کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ آرم ہی تھا جو انہیں سنبھال سکتا تھا اور اسی وجہ سے اس نے ایک لمحے کے لیے انہیں تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ رات 10 بجے کے وقت وہ مردان خانے سے نکل کر زنان خانے میں آیا اور ارادہ اب اس کا کمرے میں آرام کرنے کا تھا۔ اس نے اپنے کپ کولین تک چڑھا لیے تھے اور ابھی اپنے قدم آگے بڑھاتا جب اچانک اس کے دماغ میں حور کا خیال آیا تھا۔ وہ دوپہر سے اس کے کمرے میں قید تھی۔ یقیناً اس نے کھایا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ تو مردوں کے ساتھ رات کا کھانا تناول کر چکا تھا اور اس نے اپنے قدم کچن کی طرف بڑھائے تھے۔ خانزادہ خاندان میں مرد اگر کچن میں جائیں تو یہ ان کی شان کے خلاف ہوتا ہے، مگر آرم ان سب خانزادوں سے مختلف تھا۔ اس کے سینے میں دل تھا، نہ کہ پتھر۔ وہاں ملازمہ روزمرہ کی کام میں مصروف تھی جب وہ کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر گمبھیر آواز میں بولا تھا، کھانے کے لیے ٹرے سجا دو، میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے حکم کی فوراً ہی تعمیل کی گئی تھی اور تھوڑی کے بعد اس نے کھانا ٹرے میں سجا دیا تھا اور باہر لے آئی تھی۔ اس نے ٹرے اپنے ہاتھ میں لی تھی اور اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ کمرے کے پاس پہنچا تو کمرہ ابھی تک لاک تھا جیسے وہ کر کے گیا تھا۔ اس نے چابی اپنی جیب سے نکالی تھی اور اس نے لاک کھولا اور کی بول میں ڈال کر دروازہ ان لاک کیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو نگاہیں سامنے پڑی نماز پڑھتی حور پر گئی تھی اور اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کھانے کی ٹرے پیچھے میز پر رکھ کر وہیں صوفے پر بیٹھ گیا تھا جبکہ حور شاید عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دعا مانگ کر چہرے پر ہاتھ پھیر لیا تھا اور سر موڑ کر دیکھا تو آرم خانزادہ اس کی طرف ہی دیکھ کر متوجہ تھا اور ایک دم گھبرا گئی تھی اور سہم کر وہیں بیٹھ گئی تھی جب وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آنے کا اشارہ کرنے لگا تھا۔ حور نے اس کی جانب دیکھا اور چند لمحے کے لیے وہ وہیں جم کر بیٹھ گئی تھی، مگر پھر جیسے ہی اس کی نگاہ کھانے کی میز پر پڑ گئی تو اس کی بانچیں کھل اٹھی تھی۔ صبح سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور منہ میں نہیں ڈالا اور سامنے اب کھانے کو دیکھ کر تو اس اپنی جگہ سے فوراً ہی اٹھی تھی اور بالکل اس کے پاؤں کے قریب جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ارادہ اس کا کھانا کھانے کا ہی تھا، مگر ابھی اس نے ہاتھ بڑھائے ہی تھے جب اسے اچانک سے جھجک ہوئی تھی اور اس نے فوراً ہی اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیا اور اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی کہ اگر اب وہ اجازت دے تب ہی وہ کھانا کھائے گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور اسے کھانے کے لیے بولا تو وہ فوراً ہی ٹرے اپنی طرف کھینچ چکی تھی اور بریانی پلیٹ میں ڈال کر جلدی جلدی کھانے لگی تھی۔ جلدی جلدی کھانے کی وجہ سے اچانک ہی اسے پھندا لگ گیا تھا جب آرم سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا تھا، کھانا کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا لڑکی، آرام سے کھاؤ پیو۔ پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگاتے ہوئے وہ بے حد نرمی سے بولا تو حور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ اپنا ہاتھ روک کر آرم کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوالیہ بولی تھی، اماں تو بول رہی تھی کہ آپ مجھے ماریں گے، سزا دیں گے، کمرے سے باہر نکال دیں گے، ہو سکتا ہے آپ مجھے سرونٹ کوارٹر میں ٹھہرائیں، مگر آپ تو اتنی نرمی دکھا رہے ہیں، آپ کون ہیں؟ کیا آپ میرے شوہر نہیں ہیں؟ اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ آرم دھیما مسکرایا تھا اور اس کے سر پر ہمیشہ کی طرح ہاتھ رکھتے ہوئے وہ محبت سے بولا، میں ہی تمہارا شوہر ہوں، تمہارا صاحبان، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں اور مردوں میں سے نہیں ہوں جو عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھ کر اس پر ظلم اور ستم ڈھائے۔ تمہارے بھائی نے غلط کیا اور اس کی سزا میں اسے لازمی دوں گا، لیکن تم بے قصور ہو، تم نے کچھ نہیں کیا، اس لیے تم میری طرف سے بے فکر ہو۔ میں تمہیں ماروں گا ہاں، لیکن تم اپنا آپ سنبھال کر رکھنا، یہاں پر تمہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی بڑا تم پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو تم پلٹ کر ایک لفظ بھی نہیں کہو گی، لیکن مجھے آ کر ضرور بتاؤ گی۔ اس نے فرما برداری سے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور ایک بار پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ آرم کو نفی میں ہلایا اور اپنا موبائل استعمال کرنے لگا جب اچانک اس کے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اس کے چچا داخل ہوئے تھے۔ وہ جو دوپٹے سے لاپرواہ اپنے کھانے میں مگن تھی، فوراً ہی دوپٹہ اپنے سر پر پھیلا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور آرم کے پیچھے ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ بالکل صوفے میں چھپ سی گئی تھی۔ آرم نے ایک سنجیدہ سی نگاہ اس کی جانب اپنے چاچو پر ڈالی تھی اور سوالیہ سے بولا تھا، سب خیریت ہے آپ یہاں؟ وہ ایک یکدم غصے سے دھاڑے تھے۔ تمہاری چاچی مجھے کیا بتا رہی ہے کہ تم نے اس لڑکی کو اپنی آغوش میں چھپاتے پھر رہے ہو؟ آرم اس بات کو نہ بھولو
کہ یہ لڑکی ونی میں آئی ہے، یہ خاندان کی ضرورت اور صرف نوکرانی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں، اور تم اسے یہاں بٹھا کر اس کی بریانی کھلا رہے ہو۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ کر گزرے، جبکہ آرم نے بہت بری طرح سے سمجھ چکی تھی۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں جا کر غائب ہو جائے، مگر اس کے پاس سوائے چھپنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ آرم نے ایک سنجیدہ نگاہ اپنے چاچو پر ڈالی تھی اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا تھا، پہلی بات کہ آپ میری بیوی کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، آپ آج تو میرے کمرے میں آ کر اس طرح مجھ پر دھونس جما چکے ہیں، لیکن نیکسٹ ٹائم آئندہ کے بعد ایسا کرنے سے گریز کریے گا، کیونکہ مجھے خود پر دھونس جمانا بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ انہوں نے ایک نگاہ آرم پر ڈالی تھی اور سخت لہجے میں بولے تھے، میں ذوالفقار بھائی سے بات کروں گا، وہی تمہیں سنبھالیں گے، کیونکہ تم کسی اور کی بات تو سنتے ہی نہیں۔ یہ بول کر وہ ٹھہرے نہیں تھے بلکہ وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے، اور ان کے جانے کے بعد آرم نے اسے گہری سانس ہوا میں خارج کی تھی۔ گردن موڑ کر دیکھا تو وہ صوفے میں گھس جانا چاہتی تھی۔ وہ فوراً بولا، باہر آؤ، اور اس طرح سے بیٹھنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ وہ گھبرا کر باہر نکلی اور چہرہ آنسوں سے تر ہو چکا تھا۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر اس نے سر کو نفی میں ہلایا تھا اور قدم با قدم اس کے پاس کیا تھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، اگر ہمیشہ اس طرح ڈرتی رہو گی تو کبھی بھی دنیا کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گی، خاص کر کے میرے ساتھ۔ تمہیں چھپنے کی ضرورت نہیں، جب تک میں ہوں تمہیں بالکل بھی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے پاس ہوں، تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تمہیں کوئی بھی چھو نہیں سکتا۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، اور مجھے مار دیتے، آپ کچھ نہیں کر پاتے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اسی لیے میں ڈر کر صوفے کے پیچھے ہو گئی تھی تاکہ وہ مجھے چھو ہی نہ سکیں۔ آرم دھیما سا مسکراتا ہوا آیا اور کھانے کی ٹیبل کے پاس اشارہ کرتے ہوئے بولا، جاؤ اپنی پلیٹ پوری کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہتے وہ باہر چلا گیا تھا، جبکہ حور نے تشکر بھری نظر اس کی جانب ڈالتے ہوئے اس نے سن رکھا تھا کہ ونی میں آئی ہوئی لڑکیاں سوائے موت کے گھاٹ اترتی ہیں اور اس کے علاوہ انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور ان کا شوہر انہیں درندگی سے مارتا ہے اور اپنی ہوس کا نشانہ بناتا ہے، ساری زندگی انہیں تکلیف پہنچاتا ہے، مگر جو شخص اس کے نصیب میں آیا تھا وہ شخص تو اسے ساری دنیا سے چھپا رہا تھا، سب سے بچا کر اپنی آغوش میں سمیٹ رہا تھا، اور اس نے تو بے ساختہ آسمان کی جانب دیکھا اور اپنے اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور اللہ سے دعا کی تھی کہ ساری زندگی وہ اس کی آغوش میں رہے اور اس کے ساتھ رہے اور اس کی زندگی ہمیشہ اس کے سنگ ہی گزرے، مگر وہ معصوم نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اس کی زندگی آنے والے وقت میں کتنی مشکلات میں گھیرنے والی ہے۔ حور نے آرم سیدھا داجان کے کمرے میں آیا اور ان کا ارادہ ان سے دو ٹوک بات کرنے کا تھا اور اپنی مورے کو تو پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا، لیکن مردوں میں بھی یہ بات اچھے سے باور کروا دینا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اس کی عزت ہے اور وہ جو کرے گا سو کرے گا، اس کے علاوہ اس کی بیوی کی طرف سے کوئی بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ نہیں، وہ داجان کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نگاہ ان کے ساتھ میں موجود تصویر پر گئی تھی اور اس کے چھوٹے بھائی کی تصویر کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو لیے اس سے باتیں کر رہے تھے۔ داجان کو اس نے اپنے گلے سے لگایا اور آہٹ پر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی ان کا لختے جگر کھڑا تھا۔ وہ قدم بقدم چلتا ہوا داجان کے پاس پہنچ گیا تھا، بہت احتیاط سے ان کے ہاتھ سے وہ تصویر لے کر اس نے ایک طرف کور کو رکھی تھی اور انہیں اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، داجان کیوں خود کو اتنی اذیت دے رہے ہیں؟ خدا کو یہی منظور تھا، اور آپ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں اور اس رب نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو وہی ہمیں لینے پر بھی قادر ہے، پھر کس لیے آپ اتنے آنسو بہا کر خود کو تکلیف دے رہے ہیں؟ داجان نے اپنی آنکھیں صاف کی اور گہری سانس خارج کی تھی۔ تم اس وقت یہاں، تم تو اپنے کمرے میں تمہیں ہونا چاہیے تھا، آرام کرتے ہو۔ اور اس نے ایک نظر داجان پر ڈالی تھی اور پھر دوبارہ سے دھیمی آواز میں بولا، آپ کے چھوٹے بیٹے نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا ہے۔ داجان، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ چھوٹے کی موت نے ہم سب کو کہیں کا نہیں چھوڑا، ہم سب دکھ کے کیسے ہی مرحلے
طے کر رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، مگر میں پھر بھی کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ چاچو میرے کمرے میں آ کر مجھے ذلیل کر کے گئے ہیں، اور تم اپنی سب پر یہ حکم کیوں جمایا ہے کہ تمہاری بیوی کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا؟ لیکن دا جان، میں آپ کو دو ٹوک انداز میں یہ بات بول رہا ہوں کہ میری موجودگی میں اور میری غیر موجودگی میں خانم کی طرف سے کوئی بھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ اس کی عمر صرف 13 سال ہے، وہ بہت چھوٹی ہے اور ان سب چیزوں سے ناواقف ہے، اور اس کے بھائی نے غلطی کی ہے اور میں ہی اس کے بھائی کی بوٹی کروں گا، لیکن اپنی بیوی کی طرف غلط نگاہ سے کسی کو نہیں دیکھنے کی اجازت دوں گا۔ وہ میری ہے اور اب ہمیشہ میری رہے گی۔ اس کے بعد سن کر داجان بالکل خاموش ہو چکے تھے۔ کمرے میں بالکل سناٹا چھا چکا تھا۔ اب وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی داجان دھیما سا مسکرائے تھے اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے، دادا کی جان، میرے کالام کا شہزادہ، میں جانتا ہوں تم کتنے غیرت مند ہو، لیکن ونی میں آئی ہوئی لڑکی کو سزا ملتی ہی ہے۔ تم چاہتے ہو اگر تمہارے علاوہ تمہاری بیوی کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ وہ مردان